ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ یہ تصنیفی کاموں کی طرف آئے، تصنیف و تالیف کی، تو سب سے پہلے کون سی کتاب آپ کے سامنے آئی؟ دیکھیں، میں جب طالب علم تھا اور 10ویں کا طالب علم تھا تو میں نے باقاعدہ شاعری کی طرف رجوع کیا. اس سے پہلے بھی میں کچھ لکھتا تھا، لیکن باقاعدہ جب اساتذہ کو دکھانے لگ گیا جی. تو میرا مجموعہ ایک طالب علمی کے زمانے میں آغوش گل کے نام سے چھپا. اچھا، آغوش گل. آغوش گل یہ ابتدائی بالکل عہد کی شاعری ہے. جی. اور ظاہر ہے اس میں وہ کمی بیشی بھی ہوگی اور وہ سارا سلسلہ ہوگا، لیکن اس میں جذبے کا ایک بہت والہانہ اظہار ہے اور وہ بالکل فطری اس میں ہے. یعنی اس میں بعض شعر تو اس طرح کے ہیں کہ بے ساختہ کہے ہوئے، جیسے دل سپرد حضور کر بیٹھے، ہم یہی تو قصور کر بیٹھے. کیا کہیں، یا دل ہمارا گھر بنا خدشات کا، زندگی ہی نام ہے آفات کا، توڑ دو نہ رنگ عالم کا فسون، ہے تقاضا ہم سے اب حالات کا. یہ بالکل ابتدائی دور کی وہ چیزیں ہیں. اس کے فوراً 1-2 سال بعد میرا ایک غزل کا مجموعہ چھپا، ابھی تک تم نہیں سمجھے کے عنوان سے. اچھا. اس میں بھی غزلوں کا آپ دیکھیں گے تو اس میں ذرا جذباتی فضا بھی ہے، اور وہ جو انقلابی ایک رنگ ہوتا تھا اور اس کو نئے لکھنے والے زیادہ پسند بھی کرتے تھے. تو اس طرح کی کہ حق بات کو ہر حال میں حق بات لکھا کر، ناشاد جو کٹ جائیں تیرے ہاتھ تو کیا ہے، حق بات کو ہر حال میں حق بات لکھا کر، پہنچے نہ جہاں صبح و مساء تازہ ہوائیں، ان بند مکانوں کو حوالات لکھا کر. یہ جو باہر کا منظر تھا یا معروضیت تھی وہ اس میں زیادہ ہوگی. تو وہ ابتدائی منظرنامہ تھا. پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ میں نے ضبط کیا، یعنی کہ شاعری کو بہت زیادہ عام نہیں ہونا چاہیے، یا اس کو وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک رمزیت ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک حسن کلام کا رنگ وہ موجود ہونا چاہیے. تو پھر بہت بعد میں 2009 میں میرا مجموعہ رنگ کے عنوان سے چھپا. اور ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو شعراء ہیں، انہوں نے اس کی تحسین بھی کی. اور جی ماشاءاللہ بڑی پذیرائی ملی آپ کے کلام کو. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے آبائی علاقے کٹک کا ذکر کیا، چچ کا ذکر کیا، وہاں کے لکھنے والوں کا تذکرہ ہوا، شفقت تنویر مرزا صاحب کا اور پنجابی ادیبوں کا بھی ذکر ہوا. تو یہ بتائیے کہ پنجابی ادب کی طرف آپ کا رجحان جو ہے کتنا تھا؟ دیکھیں، میں جب 3rd ایئر میں نے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پنجابی کا انتخاب کیا تو میرے اندر یہی تھا کہ ہمارے علاقے میں بھی بہت ادب لکھا گیا ہوگا اور اس کا ذکر بھی موجود ہوگا. لیکن یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے تذکرے، ہماری تاریخیں، ہمارے جو جائزے تھے ان میں ہمارے اٹک سے وابستہ شعراء کا کوئی سلسلہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یا اس میں بہت قادر الکلام ہمارے شعراء گزرے ہیں، ان کا ذکر بھی وہ موجود نہیں تھا. پھر بہت ساری چیزیں مجھے اس طرف لے آئیں. میں نے یہ عہد کر لیا کہ اپنے علاقے میں موجود شعر و ادب کی فضا میں پنجابی کا علم میں نے بلند کرنا ہے. تو ایک جذبے کے ساتھ میں نے تحقیقی کام شروع کیا، اور ضلع اٹک دے پنجابی شاعر کے عنوان سے، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ میں نے ایک تحقیقی کتاب مرتب کی، جس میں نے یعنی امیر تیمور کے زمانے سے لے کر اپنے عہد تک کے شعراء کا ایک تذکرہ وہ میں نے بنا لیا. اور پھر وہ سارا سلسلہ میرا چلتا رہا. وہاں میں نے ایک پنجابی ادبی سنگت کے نام سے ایک ادارے کی داغ بیل ڈالی. اور وہاں پر کتابیں میں نے شائع کی، جیسے میں نے ڈاکٹر سعد اللہ کلیم کا پنجابی کلام اس ادارے کے زیر اہتمام چھاپا، پروفیسر غلام ربانی فروغ کا کلام اس ادارے کے زیر اہتمام چھاپا، ملک مشتاق عاجز کا کلام میں نے اپنے ادارے کے زیر اہتمام چھاپا، اور بے شمار جو پنجابی کے بہت قادر الکلام شعراء تھے ان کے کلام کو میں نے مضامین کی صورت میں ان کے تعارف نامے میں نے شائع کرائے. اور الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب میرے شہر میں بہت سارے نوجوان پنجابی لکھ رہے ہیں. اور جس وقت میں نے یعنی پاکستان پنجابی ادبی بورڈ ایک ہمارا ادارہ ہے،
उनका एक मुजल्ला सेमाई छपता है जिसका नाम है पंजाबी अदब, उसका मैंने अटक नंबर मुरतब किया था मेहमान एडिटर की हैसियत से। उस वक्त मेरे पास कोई लिखने वाले, पंजाबी लिखने वाले, नसर लिखने वाले तो बिलखुसूस नहीं थे। अच्छा। फिर मैंने मसलन जोग्राफिए पर एक मजमून एक जोग्राफिए के उस्ताद से लिखवाया और उसको खुद ट्रांसलेट किया। इसी तरह मैंने मशाइख पर अब्दुल अजीज साहिर साहब से मजमून लिखवाया और उसको तर्जुमा करवाया। इसी तरह बाकी जो, तो मुझे बड़ी हैरत थी कि मैं, ये हमारे दोस्त, हमारे लोग, हमारे लिखने वाले पंजाबी नसर नहीं लिख सकते या नहीं लिखना चाहते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक दो रिसाले भी निकल रहे हैं। अच्छा। हमारे बहुत सारे नौजवान पंजाबी में इजहार ख्याल भी कर रहे हैं, नज़्म भी लिख रहे हैं, नसर भी लिख रहे हैं, अफसाने भी लिख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी 30 साल की जो रियाजत थी, मैंने वहाँ बहुत अच्छे अच्छे यानी मुशायरे भी कराए, वहाँ पर तकरीबात का इनेकाद भी किया और ख़ुद पंजाबी लिखी इस वास्ते कि ताकि मुझे देखकर मेरे बाप या मेरे दोस्त वो लिखें, और जो पुराने असातिज़ा थे या जिनकी चीज़ें मैंने दरियाफ़्त की थी उनको भी मुख्तलिफ अदबी रसाइल तक पहुँचाया और मज़ामीन की सूरत में वो मैंने। माशाल्लाह, बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका पंजाबी को फ़रोग देने के लिए अपने इलाके में। तो डॉक्टर साहब, ये मेरे सामने किताब आपकी आई है, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का मुंतखब कलाम है जो अशलोक। तो ये अशलोक की जो ज़ुबान है, इसके हवाले से थोड़ा सा कुछ शेर पढ़ के भी बताइए, क्योंकि बहुत दिलचस्प सूरत हाल नज़र आ रही है। माशाल्लाह, ट्रांसलेशन तो आपने खूबसूरत की है, लेकिन जो इसकी ज़ुबान है जी, ये बहुत मुतवज्जो कर रही है मुझे अपनी तरफ। जैसे मैंने अभी गुजारिश की ना कि थर्ड ईयर में जब मैंने जी। वो पंजाबी सब्जेक्ट के तौर पर रखी, तो उसमें बाबा साहब के जो अशलोक थे, शलोक एक ख़ास तरह की सिनफ है जो 2 मिसरों से लेकर 8 मिसरों तक फैली हुई है। ठीक है। और उसमें एक ख़ास तरह की मुतसव्विफ़ाना या ज़िंदगी के मुआरिफ के हवाले से इजहार है। जी। ये कलाम ग्रंथ में भी शामिल है। अच्छा। गुरु अर्जन ने जो ग्रंथ मुरतब किया 1604 में, अच्छा। उसमें बाबा साहब का कलाम भी शामिल है। वाह वाह। और एक बाकायदा बाणी के तौर पर, एक अलग चैप्टर के तौर पर, एक अलग बाब के तौर पर उसको उसमें रखा गया है और वो बड़े खुशबू खुजू के साथ पढ़ा जाता है। हमारे सिख कई दानिश्वरों ने उस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया है। अच्छा। तो वो जो हमारे मतन में 10, 12, 15 श्लोक थे, वाह, उनके साथ कोई वजाहती इशारे मैंने पढ़े। जी। तो बाद में ये मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने उनकी तोज़ियात या उनके जो तशरीहात की हुई, जी। तो मुझे एक दो तशरीहात देखने का मौका मिला उसी दौरानिए में। तो मैंने ये समझा कि ये तो शेर के साथ मजाक है, ये अशलोक के साथ मजाक है, या वो दुरुस्त तफहीम नहीं हो रही बाबा साहब की। अच्छा। जो बाबा साहब कहना चाहते हैं वो उसमें नहीं आ रहा। अच्छा। तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं इसको मंजूम कर लूँ उर्दू में, जी। ताकि आम लोग जो पढ़ने वाले हैं पंजाबी या पंजाबी का ज़ौक़ रखते हैं या सूफिया की बातें पढ़ना चाहते हैं, वो इससे कोई फ़ायदा उठाएं। अच्छा। अच्छा। तो वो मैंने बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में, यानी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के ज़माने में वो मैंने किया। बाद में इसको 1999 में एक लाहौर का इदारा था जाविया, उसने इसको एहतमाम के साथ छापा। इस पर जिलानी कामरान ने बहुत उम्दा इजहार किया और शरीफ कुंजाई ने और बहुत सारे हमारे असाब ने। तो वो बाद में नए इजाफों के साथ, वो कोई 2 साल पहले इदारा यादगार गालिब कराची से जो वो बारे दिगर इशात आशना हुआ, तो मैं आपको एक दो टुकड़े उसके सुनाता हूँ। फरमाते हैं कि जे जाना लड़ छिजना पीडी पाई गंड, तैं जय वड में ना को सब जग डिठा हंड। इसका मैंने तर्जुमा किया है कि दामन है गर कटा फटा तो पक्की गांठ लगा। दामन है गर कटा फटा तो पक्की गांठ लगा, जग में तूने देख लिया है कोई नहीं रब सा। जग में तूने देख लिया है कोई नहीं रब सा। और एक और देखिए कि अपना लाया पिरम न लागी, जे लोचे सब कोई ए पिरम प्याला खसम का, जय भावे तै दे। क्या कहने। फरमाते हैं कि अपनी रजा से इश्क खजाना हरगिज हाथ ना आए। अपनी रजा से इश्क खजाना हरगिज हाथ ना आए, साईं की मर्जी से पाए जो ये दौलत पाए। यानी अल्लाह की
یہ عطا ہوتی ہے محبت جو ہے یہ بندہ اپنے طور پر اختیار نہیں کر سکتا. تو یہ وہ فکر ہے تو جس نے بعد کے ہمارے صوفی فکر کو صوفی شعراء کو متاثر کیا. آپ کو اس کام میں جو جو دلچسپی تھی وہ کیسے پیدا ہوئی؟ وہ میں نے گزارش کی نا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے اس کی تفہیم نہیں ہو رہی تھی. اچھا، وہ جو شرح میرے دائیں بائیں میں نے دیکھی یعنی وہ تجسس تو پیدا ہوا. تجسس پیدا ہوا. میں نے ایک آدھ کہیں کسی اشارے نے مثلا ان کا بابا صاحب کا ایک وہ تھا کہ فریدا اینا نکیے جنگیے تھال ڈونگر بویوم، واہ. کہ میں ان چھوٹی چھوٹی ٹانگوں پر جنگل بیلے یا پہاڑوں پر گھومتا رہا ہوں. اب کسی نے اس کا ترجمہ کہیں کیا ہوا تھا جنگیے سے مراد جنگ لی ہوئی تھی، وار لی ہوئی تھی. اچھا. تو میں نے کہا یہ تو بالکل معنی غلط اس کے ہو گئے. تو اس احساس نے میرے اندر وہ پنجابی کی رغبت جو ہے یا محبت جو ہے وہ پیدا کر دی اور میں پھر اس کلام کو وہ ترجمہ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے یہ حرف آخر نہیں ہو سکتا، ترجمہ تخلیق کا بدل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے اس میں یہ کوشش ضرور کی ہے کہ بابا صاحب کے کلام کی جو صحیح معرفت ہے وہ حاصل ہو سکتا وہ حاصل ہو جائے، قاری طالب تک علم اس کو، کا قاری کو اس کا فکر پہنچ سکے. فکر پہنچ جائے. اور بابا صاحب نے اس میں جس چیز کا التزام رکھا ہے، اور میں یہ جان کر بہت حیران ہوا کہ وہ جو جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ زبان تو ظاہر ہے اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہے. جی. تو اس دور کی زبان کی بہت ساری لفظیات بعد میں مستعمل نہیں رہی، وہ متروک ہو گئی اور نئی زبان اس کی جگہ پر آ گئی. لیکن بہت سارا لفظ، بہت سارا طریق، بہت سارا جمع بنانے کے قواعد یا اور جو صفات ہیں وہ وہ باقی رہ وہی گئی. ہیں. وہ وہی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ صوفی جو فکر ہے یا ایک بڑی فکر جو ہوتی ہے وہ کس طرح سفر کرتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک دعا صرف ایک شلوک پیش کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ بابا صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ فریدا میں جانیاں دکھ مجھ کو، واہ. دکھ سبائے جگ، واہ. اچے چڑھ کے ویکھیا تا گھر گھر ایا اگ. واہ. یعنی سمجھ آ سادہ رہا سا ہے اس میں مفہوم ہے. بہت سے گھر گھر. اچھا، اب یہ کہ بہت جدید ایک ہمارے شاعر ہیں، انہوں نے اس خیال کو آپ دیکھیں کس طرح سے نظم کیا ہے کہ آج ہمسائے کا گھر دیکھ کے دل کانپ اٹھا، میں سمجھتا تھا میرے گھر میں اجالا کم ہے. واہ. یعنی یہ جب وہ اپنی ذات سے کوئی بندہ باہر، یا جیسے وہ ناصر فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو اس کا دامن بھیگا لگتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید میں سب سے زیادہ دکھی ہوں، میں سب سے زیادہ غم میں ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے پنجابی ادب کے لیے کام کیا، تنظیمیں بھی منظم کی اور یہ تراجم بھی کیے، تو یہ بتائیے کہ خود بھی پنجابی میں کلام لکھا ہوگا آپ نے؟ جی الحمدللہ، میں تو دولت ہم تخلیق چاہتے سے، ہیں کہ پنجابی میں اپنی شاعری جی ہمیں بھی سنائیں. میں ضرور انشاءاللہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں کچھ. جی. ایک نظم دیکھیے، پنجابی کی نظم ہے، دل ڈوبیا جاوے نہیں، واہ. نہ پینڈا کٹیا نہیں، نہ راتا مکیاں نہیں، واہ. نہ گھنگرو چھڑکے نہیں، نہ ٹلیاں وجیاں نہیں، نہ چانن پھٹے نہیں، نہ گلیاں جگیاں نہیں، واہ. واہ. نہ مومن جاگے نہیں، نہ بانگا ملیاں نہیں، آہا. بندے بھی ستے نہیں، سفنے بھی ستے نہیں، آہا. گلشن بھی سنجائے، بیلے بھی ستے نہیں، دل ڈبیا جاوے نہیں، کچھ سمجھ نہ آوے نہیں. آہا. کیا کہہ رہے ہیں، کچھ اور سنائیے. دیکھیں ایک نظم اور دیکھیں کہ میں ہاڑے کر کر تھکی، آہا. چیتر رنگیاں رتاں لنگیاں، چیتر رنگیاں رتاں لنگیاں، میں سفنے تک تک اکی، ماہی لیندا ناہی ساراں، آہا. کوئی گل نہیں دستا پکی. واہ. 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 ہجر وچھوڑے دی مار کے بکل، واہ. اترو پیندیاں جوبن لنگیا، واہ. واہ. سکھیاں پیت فرولن سبے، واہ. پر کوئی نہ بندی سکی، نی میں ہاڑے کر کر تھکی. واہ. 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 بہت خوبصورت آپ نے عکاسی کی ہے، اور یہ جو درد ہے کہ روتے ہوئے جو جوانی کے دن گزر گئے ہیں، یہ کمال کے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، پنجابی شاعری کرتے ہوئے آپ کو زیادہ سکون ملتا ہے یا اردو میں غزل لکھتے وقت آپ تسکین محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں میرا زیادہ جو تجربہ ہے وہ تو
اردو شاعری کا ہے. جی لیکن جب میں نے ایک شعوری اس کوشش کے ساتھ کہ پنجابی ہماری مادری زبان ہے جی اور اس کے ہم پر کچھ حق ہیں، حقوق ہیں، تو وہ میں نے شروع کیا. تو اب الحمدللہ کبھی پنجابی لکھتے ہوئے بھی کوئی الجھن نہیں ہوئی، کبھی ماشاء کوئی اللہ. مسئلہ نہیں ہوا. جی اور اسی یکساں سہولت کے ساتھ میں فارسی میں بھی لکھتا ہوں، بہت خوب، اردو میں بھی لکھتا ہوں. اور بہت خوب. اچھا ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاز صاحب بہت اچھے شاعر اور محقق تو ہیں، لیکن بہت اچھے جو ہے یہ استاد بھی ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں. اور خصوصی طور پر میں نے یہ آبزرو کیا ہے، میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ میں تو جب بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی طالب علم ہے تو یہ بڑے جذبہ و شوق کے ساتھ اور بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں. بہت کم جامعات میں ایسے استاد پائے جاتے ہیں، اور یہ دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی شخصیات موجود ہیں جو اب بھی اس جدید دور میں رہتے ہوئے بھی طالب علم کے ساتھ بڑی باقاعدگی کے ساتھ پورا وقت دیتے ہیں اور اس کی املا درست کرتے ہیں، تحقیق کے حوالے سے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. میری بھی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کے یہ نگران مقرر ہوئے، اور میں نے خود ہی ان کا نام تجویز اس لیے کیا کہ ایک تو جو یہ موضوع ہے عروض کے حوالے سے مجھے کوئی اور قریب ترین شخصیت نظر نہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جدید یہ غزل کے حیاتی تکنیکی اور عروضی مطالعہ پر کام کیا تھا، اور میں نظم کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہا تھا عروض پر. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم تحقیق کے حوالے سے بھی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو تحقیق کے معیارات اس وقت مروج ہیں اور ایچ ای سی کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کے اندر رہ کر آپ نے طالب علم سے تحقیقی کام کروانا ہوتا ہے. تو بہت سے طالب علم ظاہر ہے جن کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور جو شوق سے کام نہیں کرتے، ان سے کام نہیں بھی ہو سکتا، اور کچھ طالب علم ایسے ہیں جن کو بہت آسانیاں محسوس ہوتی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت تحقیقی کام ہماری نئی نسل کر رہی ہے جامعات میں آ کر، تو کیا ان کے تحقیقی کام اس معیار کے مطابق ہیں جیسا کام آپ کروانا چاہتے ہیں ان سے؟ دیکھیں کبھی بھی کوئی مثالی یا آئیڈیل ماحول تو میسر نہیں آ سکتا. جی آپ اپنی خواہش اور آرزو کے مطابق آپ وہ نہیں کر پاتے. جی اور اقبال نے تو کوئی 100 سال پہلے فرما دیا تھا کہ شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی. واہ. تو مسلمانوں کے جو زوال کا سبب ہے اقبال کی نظر میں وہ یہی ہے کہ انہوں نے تحقیق سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اچھا. تو جب تک تحقیق معاشرے میں رہی ہے، مسلمان برسر اقتدار بھی رہے ہیں اور پورے اقوام عالم میں ان کا عزت و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے وہ تحقیق سے دور ہوتے گئے ہوئے. ویسے ویسے تنزل کا اور زوال کا شکار ہونے لگے. جو آج جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جامعات چونکہ اب تو گلی گلی میں محلے محلے میں یونیورسٹی قائم ہو گئی جی. اور ایم فل اور پی ایچ ڈی بہت یعنی ڈگریاں تقسیم ہونے لگی ہیں. جی اس میں یقیناً بعض طالب علم بہت اچھے آتے ہیں جو ذوق رکھتے ہیں. جی تو فضا چونکہ یونیورسٹیوں کی فضا بھی کوئی اتنی علمی یا اس طرح کی نہیں رہی، تحقیقی نہیں رہی کہ وہ اپنے طالب علم کو بہت زیادہ پالش کر سکے. اکا دکا جگہوں پر اساتذہ موجود ہیں جو طالب علموں کی بہت محنت کے ساتھ تراش خراش کرتے ہیں. جی جیسے دیکھیں ابھی ماضی قریب میں ہمارے سندھ یونیورسٹی میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان تھے، جی اللہ گری کی رحمت کرے ان کو. وہ اتنے بڑے عالم تھے اور پھر اتنے ہمدرد استاد تھے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر وہ ذوق، وہ صلاحیت، وہ جذبہ، وہ شوق، تحقیق کی لگن وہ انہوں نے پیدا کر دی کہ ڈاکٹر نجم الاسلام جیسے اور ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے اور ڈاکٹر سخی احمد ہاشمی جیسے اور ڈاکٹر کشفی صاحب جیسے ان کے شاگرد وہ آئے منظر عام پر. ڈاکٹر فرمان فتح پوری جیسے شاگرد ان کے نکلے. اسی طرح لاہور میں بھی بعض اساتذہ نے وہ جو حافظ محمود شیرانی اور مولوی محمد شفیع کی روایات تھیں اور جو لاہور کے تحقیق کے دبستان کی خصوصیات تھیں وہ اپنے شاگردوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں یقیناً بہت لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا.
لیکن مجموعی طور پر ایک تو یہ کہ ہمارے طالب علم اس علمی پس منظر کے ساتھ نہیں ہوتے. جی وہ جب یونیورسٹی میں آتے ہیں ایم فل میں یا پی ایچ ڈی میں وہ داخلہ لیتے ہیں تو ان کے پاس اس وقت کی تک کی تعلیم کا وہ پورا سلیبس انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا. جی بہت ساری چیزوں کے ساتھ ان کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی. بہت ساری چیزوں کو وہ بہت عاجلانہ انداز سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں. جی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی بھی موضوع کا انتخاب کر لیں گے جی تو یقیناً وہ بہت کوئی معیاری تحقیق وہ نہیں کر پائیں گے. صحیح. مسلمانوں کا یہ علم ہے. مسلمانوں نے اس میں بہت زیادہ یعنی وہ ابتدائی زمانے سے اگر آپ دیکھیں محدثین نے جو تحقیق کے اصول وضع کیے ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے بصیرت کا اور رہنمائی کا وہ ایک گنجینہ ہے, مینارہ نور ہے وہ. لیکن بدنصیبی سے ہمیں اپنی زبانوں سے کاٹ دیا گیا, ہم عربی فارسی کے ان متون سے کٹ گئے, اور اب جو بھی ہمیں مغرب سے دستیاب ہوتا ہے اس کی بھی ہم پوری طرح سے پوری توجہ کے ساتھ اس کو ہم نہیں دیکھتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہو رہا, لیکن اس میں بالکل مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی بعض یعنی موضوعات پر بہت اچھا کام بھی سامنے آتا ہے. جتنی کوئی زیادہ استعداد کا مظاہرہ کرتا ہے, لیاقت کا مظاہرہ کرتا ہے, محنت صرف کرتا ہے اور وہ بنیادی ماخذ و مصادر کو کھنگالتے ہوئے کسی درست نتیجے تک پہنچتا ہے تو یقیناً اس سے دامن تحقیق کو وسعت ملتی ہے. تو یہ ایچ ای سی چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ساری جامعات اس سے جڑی ہوئی ہیں, تو اگر یہ کوشش کرے اور اس میں علوم جو معاشیات ہیں, معاشرتی علوم ہیں, جو ان پر توجہ دی جائے, زبانوں پر توجہ دی جائے, تو یقیناً بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایچ ای سی کے ادارے میں اگر اساتذہ کرام متعلقہ جو فیلڈز کے ریلیونٹ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ایک عمر جو ہے اس تحقیق کے کام کے حوالے سے صرف کی ہے, ان کو اس منصب پر فائز کیا جائے تو شاید وہ کام کو سمجھتے ہوئے اور بہتر کر سکے. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا آپ کا شعری سفر کی طرف آنا چاہتے ہیں. ویسے تو آپ کی شخصیت کی جہاد بہت سی ہیں, لیکن جو چند ایک بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کی طرف آج گفتگو کر لیتے ہیں کہ مثنوی جو ہے یہ تقریباً دفن ہوتی جا رہی تھی. گلزار نسیم اور دیا شنکر, یہ ہم نے زمانہ طالب علمی میں ایم اے اردو کے زمانے میں ان کا مطالعہ کیا اور ہمیں لطف بھی ملا. یہ ایک طویل نظم کی صورت میں ایک مخصوص بحر میں آپ جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مثنوی لکھتی گئی ہے. آپ نے کتاب کے موضوع پر جو مثنوی لکھی ہے وہ اسے بھی بڑی ماشاءاللہ پذیرائی ملی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی مدت کے بعد مثنوی جیسی صنف سخن کو دوبارہ زندہ کرنے کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ دیکھیں, یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے اور وہ کسی راستے پر ڈال دیتے ہیں جی آپ کی توجہ کو, آپ کے ذوق و شوق کو. یہ جو کتاب کا المیہ ہے اور کتاب سے جو دوری ہے, یہ مجھے کئی سالوں سے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی. اور میں سوچتا تھا, طالب علم چونکہ ملک بھر سے طالب علم ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹی میں, تو میں دیکھتا تھا کہ وہ کتاب سے جو رغبت ہے, جو کتاب سے میل جول ہے طلباء کا, وہ گھٹتا جاتا ہے. جی ایسے اور وہ بہت بنیادی کتابوں سے بھی غافل ہوتے تھے. تو میں یہ کرب میرے اندر پکتا رہا, یعنی کتب بینی سے یہ نئی نسل جو دور ہو رہی ہے, دور ہوتی جا رہی ہے, اور اس کتاب کا جو فیضان معاشرے میں ہوتا ہے اس سے بیزاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. میں نے جہاں لائبریرین یہاں دائیں بائیں جو آگے پیچھے دیکھتا ہوں, ان کا وہ کوئی شوق نہیں ہوتا. جو لائبریری میں طالب علم آتے ہیں, پنکچوئل ہوتے ہیں, لائبریری میں جاتے ہیں, ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. انہیں کتابوں کو جاری کرنے میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نئی کتابیں ہر بچہ خرید نہیں سکتا, ظاہر ہے وہ لائبریریوں کا رخ کرتا ہے. لائبریرین کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بار بار وہاں جانا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا. تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ جو نظم لکھی ہے یہ کس بحر میں لکھی ہے؟ یہ اصولی طور پر تو میں مثنوی نہیں لکھنے کے حق میں تھا. مجھے مثنوی کے ساتھ کوئی راو رسم نہیں تھی. یہی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں ہم پڑھتے رہے ہیں, تو یہ مثنوی کا معروف ترین پیٹرن, یہ ایک دفعہ دوران سفر کہیں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یعنی 30-35 کلومیٹر کے 50 کلومیٹر کے سفر میں اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ تیار ہو گیا.
वाह, اور جب میں گھر واپس لوٹا اور وہ میں نے نقل کیے اشعار اور اس پر ذرا سی توجہ کی تو وہ پورا ایک مثنوی کا وہ موجود تھا، اور تھوڑی بہت تراش خراش کے ساتھ واہ، اس کو میں نے وہ کر لیا، اور الحمدللہ اس کو اساتذہ نے اور بہت سارے طالب علموں نے اور اردو کا شوق رکھنے والے، شعر کا شوق رکھنے والے اور کتاب کے قدردانوں نے اس کی بڑی عزت اور میں سمجھتا پذیرائی ہوں کہ کی ہے۔ اگر ہمارے طالب علم اس کا مطالعہ کرے اور ہمارے مدرسوں میں، اساتذہ کرام، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں اگر اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھائیں تو نئی نسل میں جو یہ مطالعہ کا شغف ہے اس کی تجدید ہو سکے گی. جی بالکل، ماشاء اللہ. یہی اسی احساس کے تحت میں نے یہ نظم کی، جی اور آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو اس میں کتاب کے عروج و زوال کی پوری کہانی کتاب کی زبانی میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جی کہیں بھی کتاب کی تحقیر اور اس کی جو عظمت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا، اس کا تجمل میں نے برقرار رکھا ہے، اس کی عزت و آبرو جو مختلف زمانوں میں رہی ہے، اور کتاب اپنے اس مکالمے کو آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور عہد حاضر کی جو بے راہ روی ہے اور جو یہاں دہشت اور جنگ اور یہ نفرتیں اور کدورتیں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، وہ کتاب یہ شکوہ کرتی ہے کہ تم نے مجھ سے اپنا تعلق ختم کر کے اس طرح کی فضا بنا لی ہے. واہ، اس کے اگر تراجم بھی ہونے چاہیے، اور آپ نے بتایا کہ یہ کس کی زبان میں ترجمہ اس کا ہو یہ چکا اس ہے. کے الحمدللہ بہت ساری زبانوں میں اس کو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں. یہ میرے لیے بھی عزت کا باعث ہے. ویسے یہ ایک احساس تھا جو میں چاہتا تھا کہ بہت عام ہو، تو اس کے انگریزی میں بھی ضیاء الدین نعیم صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اچھا، اس کا پشتو میں ایک ترجمہ اسماعیل گور صاحب نے کیا ہے، وہ چھپ چکا ہے. واہ. اور بہت یعنی پختون علاقوں میں، پشتو کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں اس کو بہت زیادہ بڑے پذیرائی ملی ہے. پذیرائی بھی ملی ہے اور بڑے لوگوں نے پسند کیا ہے. اچھا، اس کا ایک بلوچی میں ترجمہ پروفیسر ضیاء الرحمان بلوچ ہیں، واہ. انہوں نے نثری ترجمہ اس کا کیا ہے، اور ایک ڈاکٹر احسان اللہ طاہر ہیں، وہ اس کا بہت سارا حصہ پنجابی میں ترجمہ کر چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تراجم سے ان زبانوں کے جو وابستہ طالب علم ہیں یا ان زبانوں میں پڑھنے والے لکھنے والا جو کام کرنے والے طالب علم ہیں، یقیناً انہیں ایک تحریک ملے گی. بے شک. تو کتاب خانی کا اور کتاب دوستی کا اور کتاب کے احیاء کی جو تحریک ہے وہ میرا خواب ہے، اور میں چاہتا ہوں بہت کہ بڑی بہت بات زیادہ ہے. لوگ ماشاء اللہ. اسلم کمال صاحب نے بہت خوبصورت سر ورک بنایا ہے کتاب نامہ کے حوالے سے. آپ کی باقی کتب کے سر ورک بھی جو ہیں وہ خالصتاً ادبی نوعیت کے ہیں. وہ ہمارے پروڈیوسر حافظ ہارون عباس قمر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کتابوں کے تمام سر ورک جو ہیں وہ ناظرین کو دکھائیں گے. اب سر دست میں چاہوں گا کہ آپ اس مثنوی میں سے کچھ حصے بھی ہمیں پڑھ کے سنائیے تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ مثنوی کیا ہے، اور کتاب نامہ میں آپ نے کتاب سے کیا ڈائلاگ کروایا، کتاب کیا مکالمہ کر رہی ہے. جی یہ بہت ضروری ہے جی کہ ہماری نئی نسلیں اس میرے پیغام سے آشنا ہوں، اور واہ. وہ کتاب خانی کی اور کتاب دوستی کی وہ روایت جو ہمارا افتخار تھا، جی جس سے ہماری عزت تھی اور جس سے ہمارے پورے اقوام عالم میں ہماری شناخت تھی، وہ ہم سے چھن گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. جی کروں پہلے توصیف رب جہاں، واہ، کہ یہ خلق جس نے یہ کون و مکان، کیا کہنے. واہ، دو عالم ہیں اس کی صنعت پہ دال، آہا، وہ نقاش بے مثل ہے لا یزال، کیا کہنے. کہ یہ اس نے تخلیق ارض و سما، نہیں اس کا ثانی کوئی دوسرا، یہ قدرت یہ کاریگری اس کی ہے، واہ، یہ زینت یہ سب دل بری اس کی ہے. بے شک. پڑھوں پھر محمد پہ بے حد درود، سبحان اللہ. مبارک معطر منور وجود، سبحان اللہ. سجی جن کی خاطر یہ بزم جہاں، آہا. ہوئیں جن کے باعث یہ سنائیاں، پلا ساکیا پھر میں لالا فام، کہ رنگین ہو جائے حسن کلام. واہ، سنانی ہے اپنی حکایت مجھے، دکھانی ہے اپنی حقیقت مجھے، میں ہوں دانش و فکر کا انتخاب، آہا. میرا نام رکھا گیا تھا کتاب. واہ واہ. پھر کتاب یوں اپنا تعارف کراتی ہے اور اپنے مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی کہ اس نے جیسے یہ آسمانی صحائف تھے، وہ چونکہ کتابیں تھیں، جی بالکل. تو اس پر افتخار کرتی ہوئی وہ کہتی ہے کہ رسولوں کا سینہ بنا میرا گھر، آہا. بنایا مجھے خلق نے راہ بر، جی سبحان اللہ. رسولوں پہ مجھ کو اتارا گیا، صحیفہ کہا اور پکارا گیا، واہ. کبھی نام توریت میرا پڑا، ہوا آل موسیٰ میں شورا میرا،
जो पाकीज़ा खून एक अतवार थे, मेरे कदरदां थे, मेरे यार थे। वाह वाह इस तरह वो बाकी किताबों के बारे में वो अपना जिक्र करती हुई फिर वो ये कहती है कि मेरे दम से थीं बस्तियां ताबदार, वाह तलबगार हर आदमी था मेरा, कभी था जमाने में चर्चा मेरा। वाह मेरे दम से थीं बस्तियां ताबदार, मेरे नूर से ज़ौफ़शां थे दयार, वाह मेरे दम से रोशन था सारा जहां, क्या कहने, मेरे दम से थी कसरे शाही की वाह शान, वाह मेरे कदरदां थे गरीब और रईस, हर एक साहिबे दिल था मेरा जलीस। वाह तो ये करते करते उसकी जो आज की जो सूरत हाल है, वो क्या जो बयान करना बहुत जरूरी था, और अलमिया जिसके है। लिए जिसके लिए ये सूरत बनी है, कहा कि तसाहुल में गफलत में खोई है खल्क, वाह जहालत में जुल्मत में डूबी है खल्क, वाह ये गुस्सा, ये नफरत, ये वहशत, ये जंग, न इज्जत सलामत न नामूस व नंग, वाह के बाए खिलाफत हुई तार तार, आहा है औलाद आदम बहुत बेवकार, अखुवत जमाने से रुखसत हुई, मोहब्बत जमाने से रुखसत हुई, घरों पर मुसल्लत है दहशत का राज, वाह किया खौफ ने रेजा रेजा समाज, आहा तनज़ुल की सूरत हुई आश्कार, तरक्की का भूली हैं कौमें शियार, वाह मुझे ताके निसियां पे सब ने धरा, वाह ये जिल्लत ये नकबत है उसकी सजा, क्या कहने, मेरी दोस्ती है नकीब कमाल, मेरी रोशनी है इलाज जवाल, वाह वाह मेरे साय से जो भी महरूम है, जमाने के मंजर से मादूम है, वाह वाह मिजाजों की तामीर करती हूँ मैं, दिमागों की ततहीर करती हूँ मैं, वाह वाह जवाहिर से मामूर मखजन हूँ मैं, वाह वाह महकता हुआ एक गुलशन हूँ मैं इंसान के किस्से का उन्वान हूँ, वाह मैं कसरे खिलाफत की पहचान हूँ, आहा मेरे पास हिकमत का सामान है, मेरे पास सदियों का इरफान है, उठो बढ़ के दामन मेरा थाम लो, वाह मोहब्बत से फिर मुझको पढ़ने लगो, वाह वाह निगाहे खबरदार होशियार हो, वाह दिले जिंदा आमादा कार हो। वाह तो ये उसका पैगाम। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। और मैं समझता हूँ कि आपके शेरी सफ़र में जो किताब नामा आपने मसनवी लिखी है, ये ग्रां कदर काम है। और इस हवाले से भी कि इसकी अहमियत तो बनती है कि किताब को प्रमोट करने के लिए और नई नस्ल को इस तरफ लाने के लिए ये बड़ी अहमियत रखती है। और इस हवाले से भी कि इस सिनफ़े सुखन को जो है आपने ज़िंदा कर दिया है माशाल्लाह। थैंक यू। हमारे पास ऐसे असातिज़ा कराम, ऐसे शुरा कराम बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि हमारे इल्म व अदब की दुनिया का सरमाया होते हैं और काबिल फ़ख्र होते हैं, और उन्हीं के दम से ये सिलसिला आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि कोई ताज़ा कलाम भी आप अपना हमें सुनाएं, गज़ल कोई ताज़ा लिखी हो तो वो भी पेश कर दें। एक गजल देखिए। ख्वाहिशे ख्वाब सर उठाने लगी, वाह ख्वाहिशे ख्वाब सर उठाने लगी, जिंदगी फिर दिया जलाने लगी, क्या कहने, वाह वाह। ख्वाहिशे ख्वाब सर उठाने लगी, जिंदगी फिर दिया जलाने जिंदगी लगी। फिर दिया जलाने लगी, वाह वाह। कौन खुशबू को रोक सकता है, आरजू रास्ता बनाने लगी, वाह वाह वाह। कौन खुशबू को रोक सकता है, आरजू रास्ता बना। आरजू रास्ता बनाने लगी, और फिर तेरा ध्यान आजमाने लगा, वाह वाह। फिर तेरा ध्यान आजमाने लगा, फिर तेरी याद नींद उड़ाने लगी, वाह फिर तेरी याद नींद उड़ाने लगी, और जिक्र होने लगा मेरा सरे बज़्म, वाह। जिक्र होने लगा मेरा सरे बज़्म, कुछ तो मेहनत मेरी ठिकाने लगी, वाह जिक्र होने लगा मेरा सरे बज़्म, कुछ तो मेहनत मेरी ठिकाने लगी, वाह। और सेहर टूटा है कुंजे वहशत का, वाह। सेहर टूटा है कुंजे कुंजे वहशत का, चांदनी गुफ्तगू बढ़ाने लगी, आहा, क्या खूबसूरत। चांदनी गुफ्तगू वाह, बढ़ाने लगी, वाह वाह ख्वाहिशे ख्वाब सर उठाने लगी, वाह। जिंदगी फिर दिया जलाने लगी। बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। Thank you. डॉक्टर साहब, हमारा दिल तो नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। माशाल्लाह कसीरुल जिहाद शख्सियत है,
آپ کے اندر موجود، اور اتنا کام آپ نے کیا ہے کہ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو ہمارا دن ختم ہو جائے گا۔ آپ کی بہت سی متعدد کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، آپ نے عروض کے حوالے سے جو مقالہ لکھا ہے اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، آپ نے عروض کے حوالے سے اب تک کیا ہوا جو کام ہے اس کی تدوین کی ہے، اور کئی کتابیں جو ہیں آپ نے مرتب کی ہیں ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے، تحقیقی اور تنقیدی حوالے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک جیسے کچھ لمٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وہ مزید وہ کرنا نہیں کر سکتے، ہم آگے بڑھا سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان تمام آپ کا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کا یہ تحقیقی تنقیدی اور یہ جو علمی سفر ہے ایسے چلتا رہے، آپ کی کتابیں آتی رہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے انٹرویوز بھی کرتے رہیں گے۔ جاتے جاتے ہماری خواہش ہے کہ نئی نسل کے جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام دیجیے۔ دیکھیں، آپ نے بہت عزت افزائی کی میری، آپ تشریف لائے، گفتگو ہوئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گفتگوؤں کا سلسلہ عام ہونا چاہیے، بے شک، کیونکہ مکالمے سے ہماری شناخت ہے، ہمارا علم و ادب وہ گفتگو کے ذریعے ہی جی ہاں، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ وہ تجربات جو ہماری نسل کر رہی ہے یقیناً وہ اگلی نسلوں کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو میں آج کے لکھنے والوں سے بالخصوص یہ استدعا کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ وہ مطالعے کو اپنا شعار بنا لیں، بہت اچھا مطالعہ کریں، سمت راست میں سوچیں، جی، اور منفی اور عاجلانہ جو رویے ہیں ان کو ترک کریں۔ اگر ان کے اندر اللہ کریم نے تخلیق کا جوہر رکھا ہے تو وہ اپنی نمود کرے گا، اپنا اظہار کرے گا، واہ واہ، اور ان کو یقیناً اس منزل تک لے جائے گا جس کا وہ خواب سجائے بیٹھے ہیں۔ بے شک، لیکن اس کے لیے محنت، ممارست اور جذب و شوق، اور اپنے سینئرز کا، اپنے سے پیش رو لوگوں کا بہت زیادہ احترام کریں، ضروری اور ہے، ان کے علم و ہنر سے جس حد تک ممکن ہو کسب فیض کریں۔ یعنی عمومی طور پر یہ رویہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کتاب کو پڑھے بغیر اس پر ایک عاجلانہ رائے دے رائے دیتے دے ہیں۔ دیتے ہیں، یہ نہایت منفی نوعیت کا کام ہے، اور اس سے وہ اپنا جو وقار ہے، وہ اپنی جو صلاحیت ہے وہ دبنے لگتی ہے۔ تو بے میں شک، تمام اپنے دوستوں کا، اپنے جونیئرز کا، اپنے ہم اسروں کا یعنی یہ خواہش رکھتا ہوں کہ وہ اپنے پیش روؤں کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کے اچھے اچھے کاموں کو منظر عام پر لائیں، اور اور سراہیں، ان کی وہ سراہیں، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے نئی نسلوں کے لیے راستہ کھول دیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ناظرین، آج کے صدی پروگرام گفتگو کے میزبان عارف فرحاد اور پروڈیوسر حافظ محمد ہارون عباس قمر کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔